اور اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے نعتیہ آپ کے کلام مسدس میں لکھے گئے. اور حالی نے تو کمال کر دیا کہ مد و جزر اسلام کو مسدس کی شکل میں لکھا. اور اسی پر آپ دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال کا شکوہ جواب شکوہ اور علامہ اقبال کی جو معروف نظمیں ہیں وہ بھی مسدس. تو یہ جو مد و جزر اسلام ہے اس کو نام دے دیا، مل گیا آپ کے عامیانہ نام کیا کہتے ہیں، مسدس حالی. مسدس حالی در حقیقت یہ ایک تحریک تھی جو سر سید نے حالی کو کہا تھا. حالی سے کہا تھا کہ کوئی ایسی نظم لکھو جس میں اس قوم کو غیرت دلائی جائے کہ تمہارے آبا و اجداد کیا تھے اور اب تم کس مقام پر ہو. یعنی وہ جو علم، تو حالی نے نہ صرف سنا بلکہ حالی نے آپ کے اس پر کام کیا. تو مسدس حالی جب لکھی گئی تو مسدس حالی کی 5 کتابیں جب سر سید کو ملیں تو سر سید کے جملے دیکھیے کیا کہتے ہیں وہ کیونکہ یہ سر سید کا خط جو ہے یہ پوری طریقے سے ایک دستاویز ہے مسدس کے وجود پر بھی اور مسدس کی جو تشریح ادبی اور معنوی طور پر ہے. کہتے ہیں کہ جس وقت کتاب ہاتھ میں آئی جب تک ختم نہ ہوئی ہاتھ سے نہ چھوٹی، جب ختم ہوئی تو افسوس ہوا کہ کیوں ختم ہو گئی. اگر مسدس کی بدولت فن شاعری کی تاریخ جدید قرار دی جائے تو بالکل بجا ہے. کس صفائی اور خوبی اور روانی سے یہ نظم تحریر ہوئی ہے، بیان سے باہر ہے. تعجب ہوتا ہے کہ اب واقعی مضمون جو مبالغہ، جھوٹ، تشبیہات، دور اسکار، وہ جو مائع ناز شعر و شاعری ہیں بالکل مبرہ ہے. یعنی اس زمانے میں جو تشبیہات ہوتی تھی، جو مبالغات ہوتے تھے، جو شاعری کی آپ کی جان تھی، مسدس میں نہیں ہے. اس کے بعد سے کہتے ہیں کہ جو ہے کیونکہ بڑی خوش اور خوبی بیانی اور مؤثر طریقے سے ادا ہوا ہے. اور اس کے بعد سے کہتے ہیں، بہرحال وہ لمبا خط ہے، اس کے بعد سے کہتے ہیں کہ اگر خدا مجھ سے پوچھے کہ سید تو کیا لایا ہے دنیا سے تو میں کہوں گا کہ مسدس حالی لکھا کر لایا ہوں. تو یہ جو ہے سر سید کا جملہ جو ہے آپ کے جاویدانی ہے. تو یہ مسدس غالب کے مرنے کے 10 سال بعد یعنی 1879 1 میں آپ کے جو ہے لکھا گیا. اور یہ مسدس میں پہلی ایک ربائی ہے. اور اس کے بعد یہ مسدس کے جو ہے کیا کہتے ہیں تقریباً 882 اشعار ہیں، یعنی 294 بند ہیں. اور اس کے بعد اس میں ایک قسم کا ڈپریشن آ گیا تو لوگوں نے کہا حالی اس میں تو کوئی امید ہی نہیں ہے. تو پھر انہوں نے 6-7 سال کے بعد اس میں ایڈ کیا زمیمہ، وہ 164 بند زمیمے کے بھی ایڈ ہوئے. تو اب بن گیا یہ مکمل مسدس. اور اس کے بعد حضور کی آپ کے خدمت میں ایک عرض حال لکھی جو حضور کی عمر کے مطابق 63 اشعار کی تھی. تو یہ کلن آپ کے جو ہے 1374 اشعار جو ہیں یہ مسدس کے ہوئے. مسدس کی یہ حالت تھی کہ یہ مسدس ہر جگہ پڑھا جا رہا تھا. اور سر سید نے بھی یہی کہا تھا کہ اس کو کالجوں میں، اس کو آپ کے مدارس میں، اس کو حتیٰ کہ محافل میں جہاں پر آپ کے ناچ گانا ہوتا ہے اس کے بند پڑھے جائیں. تو مسدس کی حالت یہ بتائی گئی. تو حالی نے جو شروع کیا یہ کیا کہ سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ مریض اپنے مرض کو جانے. یہ قوم اپنے مرض کو نہیں جان رہی ہے کہ ان کے پاس علم نہیں ہے، ان کے پاس ہنر نہیں ہے، ان کے پاس صنعت و حرفت نہیں ہے، ان کے پاس اخلاق کی بلندی نہیں ہے. کسی نے یہ بخراس سے جا کے پوچھا مرض تیرے نزدیک مہلک ہے کیا کیا؟ کہا دکھ جہاں میں نہیں کوئی ایسا کہ جس کی دوا حق نے کی ہو نہ پیدا، مگر وہ مرض جس کو آسان سمجھیں کہے جو طبیب اس کو ہزیان سمجھے. یعنی اگر سمجھے مجھے بیماری نہیں ہے اور جو کہہ رہا ہے یہ ڈاکٹر اور طبیب کہہ رہا ہے یہ بکواس ہے، ہزیان ہے، تو یہ سب سے بڑا مرض ہے کہ آپ اپنی جو ہے قوم کی طرف. اس کے بعد سے وہ کیونکہ مد و جزر ہے تو وہ بتایا کہ کہاں پر تھی یہ قوم، مگر اس کا جو سراؤنڈنگ دیا ہے
جو دور جاہلیت کا سنیے کہ عرب جس کا چرچا ہے یہ کچھ وہ کیا تھا جہاں سے الگ ایک جزیرہ نما تھا، یعنی دنیا سے الگ الگ آپ کے ایک چھوٹا سا جزیرہ تھا، تمدن کا اس پر پڑانا تھا سایہ، ترقی تھا وہاں، ترقی کا تھا وہاں ختم تک نہ آیا۔ اور اس میں چھوڑ کے دیکھیے 1400 شعر ہے، میں کچھ شعر جو پیش کر رہا ہوں ادھر ادھر آپ کے جو اس کو جو ہے تاکہ ہمارا تسلسل برقرار رہے۔ تو اس جو جزیرہ نما عرب ہے اس کی اہمیت کس کی وجہ سے تھی؟ وہ دنیا میں گھر سب سے پہلا خدا کا، خلیل ایک معمار تھا جس بنا کا، وہ تیرت تھا ایک بت پرستوں کا گویا، جہاں نام حق کا نہ تھا کوئی جویا۔ 4000 سال پرانی ہسٹری ہے کعبے کی، کعبے میں تو سجدہ اور اللہ وغیرہ کا ذکر تو 1400 سال سے، اس سے پہلے بتوں کی پرستش تھی، کعبے میں ہر قبیلہ اپنا بت لا کر لگا چکا تھا، تو وہ تیرت بن گیا تھا۔ اس کے بعد سے کہتے ہیں جو حضور کی ولادت ہوئی اس کا ذکر کرتے ہیں مسدس میں، ایک ہوئی غیرت حق کو حرکت، بڑھا جانب بو خسیس ابر رحمت، ہوئی پہلوے آمنہ سے حویدہ، دعائے خلیل اور نوید مسیحا۔ حضور کا ظہور ہوا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی غلاموں کا مولا، خطاکار سے درگزر کرنے والا، بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا، مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ دیکھ رہے ہیں آپ، روانی دیکھیے، فلوئنٹ دیکھیے، میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ اس پر بہت بات ہو سکتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضور کا وجود آپ کے اس زمین میں جہاں کے بچیوں لڑکیوں کو آپ کے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، جہاں پر ایک اونٹ کے زخمی ہونے سے آپ کے جو ہے قبیلے نابود کر دیے جاتے تھے، جہاں پر آپ کے جو ہے صرف عیاشی اور اس طرح سے آپ کی عورتوں کی حیثیت صرف ایک مویشیوں کی طرح سے تھی، اس میں رحمت حق کا ظہور ہوتا ہے۔ اور پیغمبر اکرم اپنی جو ہے دختر عزیز نور چشمی حضرت فاطمہ کا وہ احترام کرتی ہیں کہ کوئی باپ آپ کے میں سمجھتا ہوں آج بھی اس طرح سے نہیں کر سکتا۔ تو وہ جو ہے آپ کے وہ پیغام تھا اسلام کا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا خول ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، نئی ایک لگن دل میں سب کے لگا دی، ایک آواز میں سوتی بستی جگا دی، پڑا ہر طرف وہ یہ پیغام حق سے کہ گونج اٹھے دشت و جبل دام حق سے، گھٹا ایک پہاڑوں سے بتھا کی اٹھی، پڑی 400 ایک بیک دھوم جس کی، کڑک اور چمک دور دور اس کی پہنچی، جو ٹیگس پر گرجی تو گنگا پہ برسی، رہے اس سے محروم آبی نہ خاکی، ہری ہو گئی ساری کھیتی خدا کی۔ دیکھ رہے ہیں آپ فلوئنسی، مسدس پڑھ رہا ہوں، چھوڑ کے آپ کے جو اشعار پڑھ رہا ہوں، لیکن آپ کے ذہن میں ایک تسلسل آ رہا ہے۔ اور دیکھیے کہ کتنی خوبصورتی سے کہا گیا، اور اتفاق سے آپ کے حالی کا ساتھ انصاف نہیں کیا جاتا۔ حالی وہ جو مجدد شعر و آپ کے جو ہے ادب ہے، حالی وہ جو مسلمانوں میں مساوات اور ان کے طبقے کو آپ کے دوسرے غیر مسلموں میں اونچا کرنا چاہتا تھا، اس کے ساتھ آپ کے جو ہے رعایت نہیں کی گئی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے شہزاد کہ میں عام طور سے یہ باتیں نہیں کرتا، میں وہ شخص ہوں جس نے آپ کے جو ہے حالی پر 11 کتابیں لکھی ہیں۔ آج تک آپ کے جو ہے اردو ادب میں کسی نے 11 کتاب، حالی فہمی میں نے آپ کے جو ہے تقریباً 58 سے زیادہ آرٹیکل لکھے، تو میں حالی پر بول سکتا ہوں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حالی کے ساتھ انصاف نہیں ہوا۔ حالی نے قوم کو جگانے کے لیے یہ بتایا کہ تعلیم و تربیت اسلام کی اور کلمہ گویوں کی جو ہے نصیحت کیا ہے، کہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق، زبان اور دل کی شہادت کے لائق، سکھائے مشیت کے آداب ان کو۔ اس آج کے 21ویں صدی میں، آج کے اس گلوبل ولیج میں، آج کے یہ مسائل جو ہو رہے ہیں، اور آج جو 9/11 کی 20ویں صدی ہے، اس میں آپ ہمارے مسائل دیکھیں کہ حالی کیا کہہ رہا ہے آج سے آپ کے جو ہے تقریباً 150 سال پہلے۔ حالی وہی کہہ رہا ہے، سکھائے مشیت کے آداب ان کو، پڑھائے تمدن کے سباب ان کو، جتائی انہیں وقت کی قدر و قیمت، دلائی انہیں کام کی حرص و رغبت، یہ کہہ کر کے علم ان پر، یہ کہہ کر کیا علم پر ان کو شیدا، کہ ہیں دور رحمت سے سب اہل دنیا، سکھائی انہیں نوے انسان پہ شفقت،
सिखाई उन्हें नौए इंसान पे शफकत, यानी सबसे मोहब्बत करो। हुजूर का जो है आपके जो है दर्स यही था, इसी वजह से कहा गया कि तुम्हारा जो है खुल्क, तुम्हारे अखलाक अजीम है। देखिए जाहिरी जो चीजें हमारी होती हैं वो है अखलाक, बातनी जो चीज हमारी होती है वो है इखलास। हम जो चीज दूसरी कौमों को दे सकते हैं वो सिर्फ अखलाक है। तो अखलाक उनको सिखाए, किया, सिखाई उन्हें नवे इंसान पे शफकत। कहा है ये इस्लामियों की अलामत। तो इस्लामियों की, मुसलमान की अलामत ये है कि वो दूसरी कौम पर, वो दूसरे अपने भाई पर, वो दूसरे अपने फिरके पर शफकत की नजर रखे। करो मेहरबानी तुम अहले जमी पर, खुदा मेहरबान होगा अरशे बरी पर, कि हिकमत को एक गुमशुदा लाल समझो, जहां पाओ अपना इसे माल समझो। हिकमत हासिल करो, हुनर हासिल करो, साइंस हासिल करो, उलूम हासिल करो, मोहब्बत और शफकत से आओ, तो वो जो है आपके। तो अब उसके साथ हुजूर ने जब अपने असहाब को इस तरीके से आपके किया, तो ऐसे सहाबी मिले, सब इस्लाम के हुक्म बरदार बंदे, सब इस्लामियों के मददगार बंदे, वो कुफ्र और बातिल से बेजार सारे, नशे में मए हक के सरशार सारे। तो फिर अल्लाह की जो है वहदत का नशा, तौहीद का नशा, नबूवत का नशा, हुजूर की रहमत का नशा इन लोगों पर ऐसा छा गया कि वो उसी में थे, जहालत की रस्में मिटा देने वाले, कहानत की बुनियाद ढा देने वाले, हराफत में सीना सिपर करने वाले, फकत एक अल्लाह से डरने वाले। पूरा इकबाल का कलाम ले लीजिए, इकबाल कहते हैं कि इबादत की मेराज ये है कि अल्लाह से सिर्फ डरना है, गैर अल्लाह से डरना नहीं है। और आप कहते हैं भाई वो आप उस सिलसिले में आप बात नहीं करते, अरे भाई वो बड़ा कंट्री जो है नाराज हो जाएगा। तो आप अल्लाह से नहीं डर रहे हैं, आप किसी गैर अल्लाह से डर रहे हैं। इबादत का मकसद, हाँ, वो सजदा रूह अनिस, इकबाल कहते हैं वो सजदा रूह जमी जिससे कांप जाती है, उसी को आज तरसते हैं मस्जिदों मेहराब। आज वो सजदा नहीं है जो अल्लाह के लिए है। आप देख रहे हैं, तो वो माहौल जो था सदर इस्लाम का, वहां पर जबकि इसमें कहीं नहीं थे, तो वो यूनान हो कि वो आपके क्या कहते हैं चीन हो, या वो के हिंदुस्तान कदीम हो जहां पे उलूम थे, उसके बारे में कहते हैं पराकंदा दफ्तर था यूनानियों का, परेशान था शिराजा सासानियों का, जहाज अहले रोमा का था डगमगाता, चराग अहले ईरा का था टिमटिमाता, इधर हिंद में हर तरफ था अंधेरा, के था ज्ञान गन का लदाया से डेरा, उधर था अजम को जहालत ने घेरा, कि सब के दिल सब के कीशो कनश से था फेरा, ना भगवान का ध्यान था कहानियों में, ना यजदा परस्ती थी यजदानियों में। तो अब ये जो है उस जमाने में हुजूर की बरकत से और हुजूर की तालीमात से और हुजूर की हिकमत से हर एक मुल्क में उनकी फैली इमारत, हर एक कौम ने उनसे सीखी तिजारत, अरब हिंद मिस्र इंदलिस शाम दिलम बनाओं में है उनकी मामूर आलम। तो उसके बाद आप और हमने जाकर आपके जो है खुर्तबा देखे, यहाँ पर खुर्तबा का रेफरेंस देते हैं हाल ही। तो शहजाद सुनिए कि कोई खुर्तबा के खंडर जाके देखे, मसाजिद के मेहराब व दर जाके देखे, हिजाजी अमीरों के घर जाके देखे, खिलाफत को जेरो जबर जाके देखे, जलाल उनका खंडेरों में है यूं चमकता, कि हो खाक में जैसे कुंदन दमकता। तो वो जमाना जबकि फलकियात, जबकि रसदगाहें, जबकि आपके जो है क्या कहते हैं हर जगह इनकी तरक्की थी, वो तरक्की इल्म हुनर और उसकी वजह से थी। और उसके बाद आपके जो है वो तिब का फरोग, के वो आजादी और हुर्रियत के बारे में कहते हैं, जो आजादी में आज फायक हैं सबसे, बताएं कि लिबरल बने हैं वो कब से। ये तो लिबरल आपके जो है आपने इस्लाम से लिया है, ये तो मसावत और हमचारेगी, ये आपके जो है बरादर और मसावत, ये तो आपने इस्लाम से लिए हैं। कहते हैं अरब की जो देखी वो आतिश बयानी, वो खुतबों में मानिंद दरिया रवानी, नवा संजियां उनसे सीखी है सबने, जबां खोल दी सबकी नुत्खे अरब ने। कौन अरब की तरह से खुतबा लिख सकते थे, कौन अरब की तरह से आपके पोएट्री कह सकते थे। तो आप देख रहे हैं उसके बाद से वो आपके वहां के तबीबों का हिस्सा करते हैं। आज भी टॉप तरीन तबीब जो है ना आपके, अबू बकर राजी, अली इब्ने ईसा, हकीम गिरामी हुसैन इब्ने सीना, हनैन इब्ने ईसा, खसीस दाना,
ضیا ابن بیتار راسل اطبا، انہی کے ہیں مشرق میں سب نام لیوا، انہی سے ہوا پار مغرب کا کھیوا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں، تو اس کے بعد سے آپ کے جو ہے یہ، اب اس کے بعد سے زوال جب شروع ہوا تو اب آپ اپنے بر صغیر کے مسلمانوں کا حال سن لیجئے، وہ میں بڑا انٹرسٹڈ ہوں سنانے میں، کہ ہماری ہر ایک بات میں سفلا پن ہے، کمینوں سے بدتر ہمارا چلن ہے، بزرگوں کی توقیر کھوئی ہے ہم نے، عرب کی شرافت ڈبوئی ہے ہم نے، نہ اہل حکومت کے ہمراز ہیں ہم، نہ سنت میں حرفت میں ممتاز ہیں ہم، یہ اے قوم اسلام عبرت کی جا ہے، کہ شاہوں کی اولاد در در گدا ہے، جسے سنیے افلاس میں مبتلا ہے، جسے دیکھیے مفلس بے نوا ہے، کوئی نہیں کوئی ان میں کمانے کے قابل، اگر ہیں تو ہیں بھیک مانگ کھانے کے قابل۔ آؤ ہماری مسجدوں میں ہمارے مولویوں کا حشر، یہ دیکھیے اسی وجہ سے اس کی مخالفت ہوئی۔ حالی نے صحیح باتیں کہیں، بالکل، بہت آپ کو کہہ کے مسجد کے بانی، بہت بن کے خود سید خاندانی، بہت سیکھ کر نوحہ سوس خانی، بہت مدھامے کر کے رنگی بیانی، بہت آستانوں کے خدام بن کر پڑے مانگتے کھاتے پھرتے ہیں در در، مشقت کو محنت کو جو آر سمجھے، ہنر اور پیشے کو جو خار سمجھے، تجارت کو کھیتی کو دشوار سمجھے، فرنگی کے پیسے کو مردار سمجھے، تناسانیاں چاہیں اور آبرو بھی، وہ قوم آج ڈوبے گی کر کل نہ ڈوبی۔ یہ تھا زہر، یہ تھا انجیکشن، یہ تھا آپ کے جو ہے ضربہ، یہ تھا تازیانہ۔ تو چو طرف سے آپ کے جو ہے لگا گڑبڑ، تو کہنے کا مطلب یہ ہے شاعروں پر بھی آگے، کیونکہ ہم تو شعر و ادب سے ہیں، وہ ابھی تک آپ کے وہ شعر اور خصائد کا نافاق دفتر، عفونت میں سنڈاس سے جو ہے بدتر، برا شعر کہنے کی گر کچھ سزا ہے، ابس جھوٹ بکنا اگر ناروا ہے، تو وہ محکمہ جس کا قاضی خدا ہے، مقرر جہاں نیک و بد کی سزا ہے، گنہگار وہاں چھوٹ جائیں گے سارے، جہنم کو بھر دیں گے شاعر ہمارے۔ جیسے ہی یہ شعر آپ کے عام ہوا تو وہاں پر آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں، لکھنؤ سے جو نکلتا تھا اودھ پنچ، تو اس نے آپ کے جو ہے ایک شعر کئی سال تک اس کے عنوان بھگا کہ ابتر ہمارے حملوں سے حالی کا حال ہے، آپ کے میدان پانی پت کی طرح پائے مال ہے۔ اور حالی کیونکہ دلی کی آپ کے محبت کرتے تھے، دلی دلی کیسی دلی، پانی پت کی بھیگی بلی، تو پانی پت کی بھیگی بلی ہے، تو کہاں کا دلی کی بات کر رہا ہے؟ اور حالی کو حالی خالی ڈفالی نالی نخالی، سب ہر قسم کا حالی پر آپ کے جو ہے دوست احباب اور دنیا کی طرف سے وہ ہوا۔ تو اب علماء دین پر آئے، وہ یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا۔ قرآن کا پہلا سبق کیا ہے؟ کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا، شریعت کے جو ہم نے پیمان توڑے، وہ لے جا کے سب اہل مغرب نے جوڑے، اسلام کے جتنے بھی اچھے قانون تھے وہ ویسٹرن ورلڈ میں آ گئے، رہا کوئی امت کا ملجا نہ ماوا، نہ قاضی نہ مفتی نہ صوفی نہ ملا۔ تو کیا کرتے ہیں ہمارے مولوی؟ بڑھے، سب مولوی نہیں، حالی کی نظر میں وہ مولوی جن کو آپ کے جو فساد پھیلاتے ہیں۔ ایک اور چیز ہے، سر سید کو کفر کا فتویٰ ملا، شبلی نعمانی کو کفر کا فتویٰ ملا، ڈپٹی نذیر احمد کو کفر کا فتویٰ ملا، علامہ اقبال کو کفر کا فتویٰ ملا، حالی کو نہیں ملا۔ حالی کو نہیں ملا کیونکہ حالی کی جو ایک پولیٹک ایسی تھی کہ بڑے خاص طریقے سے کہنے لگے بڑھے جس سے، تو ہم کیا کرتے تھے، وہ بڑھے جس سے نفرت و تحریر کرنی، جگر جس سے شک ہو وہ تقریر کرنی، گنہگار بندوں کی تحقیر کرنی، مسلمان بھائی کی تکفیر کرنی، یہ ہے عالموں کا ہمارے طریقہ، یہ ہے ہادیوں کا ہمارے سلیقہ، نہ سنی میں اور جعفری میں ہو الفت، نہ نعمانی وہ شافعی میں ہو ملت، وہابی سے صوفی کی کم ہو نہ نفرت، مخلد کرے نہ مخلد پہ لعنت، رہے اہل قبلہ میں جنگ ایسی باہم کہ دین خدا پر ہنسے سارا عالم۔ دیکھ رہے ہیں آپ کیا شعر ہیں؟ تو یہ ہے مسدس حالی کا۔ تو اور ہمارے امیر زادے جو ہیں جاگیردار آپ کے جو ڈاٹسن کے بوت آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں آپ کے جو ہے پہن کر پھرتے رہتے تھے، شریفوں کی اولاد بے تربیت ہے، تباہ ان کی حالت بری ان کی گت ہے، کسی کو کبوتر اڑانے کی لت ہے، کسی کو بٹیریں لڑانے کی دھت ہے، چرس اور گانجے پہ شیدا ہے کوئی، مدک اور چنڈو کا رسیا ہے کوئی۔ تو اس طریقے سے اس کے بعد سے پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے ہماری نئی نسل جو ہے اس میں ایک خون ہے، وہ آپ کے جو ہے اس کو آگے بڑھے گا، اور یہی ہیں وہ نسلیں مبارک ہماری
کہ بخشیں گی جو دین میں استواری، کریں گی یہی قوم کی غم گساری، انہی پر امیدیں ہیں موفوق ساری، یہی شمع اسلام روشن کریں گے، بڑوں کا یہی نام روشن کریں گے۔ تو اب زمینے میں جو ہے انہوں نے نسل جوان کو اور آنے والی نسلوں کو اور جو محنت کش لوگ ہیں ان کی تاریخ کی، اور بتایا یہی شمع امید ہیں، بتایا یہی ان کے پاس ترقی کا عزم ہے، بتایا انہی کے پاس آپ کے جو ہے حرکت میں برکت ہے، بتایا کہ انہی کی محنت کا آپ کے جو ہے پھل میٹھا ہوتا ہے۔ نہال اس گلستان میں جتنے بڑے ہیں، ہمیشہ وہ نیچے سے اوپر چڑھے ہیں، حکومت ملی ان کو صفار تھے جو، امامت کو پہنچے وہ خسار تھے جو، وہ خطبے زباں ٹھہرے عطار تھے جو، بنے مرجع خلق نجار تھے جو۔ تو اس کے بعد سے آپ کے جو ہے بتا کر بتایا ہے کہ یہ قوم جو ہے آپ کے ترقی اس وجہ سے کرے گی کہ اس کی نسل جوان سمجھ چکی ہے۔ لیکن حال ہی نے آپ نے دیکھا کہ وہ پوری طریقے سے آپ کے جو ہے ہمارا مد و جزر بتایا۔ میں بہت چھوڑ کر آپ کے جو ہے کچھ شعر آپ کو سنایا ہوں تاکہ تسلسل مسدس کا برقرار رہے، اور آخر میں 63 شعر کی جو عرض حال کی ہے تو اس کے چند شعر سن لیجئے کہ حضور کی خدمت میں آئے، اور یہیں سے آپ کے جو ہے پہلے ہم لوگ جو ہے نعت میں جو ہے یہی آپ کے وہ نعت کے اصلی موضوع ہوں یا فرعی موضوع ہوں، حضور کے جو ہے سروپا، حضور کا جمال اور جلال اور حضور کی جو ہے سیرت کا، لیکن یہاں پر جو حالی نے جو کنسپٹ کیا اس کو علامہ اقبال نے بھی آگے بڑھایا۔ الہی بحق رسول تہامی، ہر ایک فرد انسان کا تھا جو کہ حامی، جسے دور و نزدیک تھے سب گرامی، برابر تھے مکی و زنگی و شامی، شریروں کو ساتھ اپنے جس نے بنایا، بروں کا ہمیشہ بھلا، بروں کا ہمیشہ بھلا جس نے چاہا، خلیل اس کا، طفیل اس کا اور اس کی عطرت کا یارب، طفیل اس کا اور اس کی عطرت کا یارب، پکڑ ہاتھ جد اس کی امت کا یارب، بچا ان کو اس تنگ نائے بلا سے کہ رستہ ہو گم راہ رو رہنما سے، انہیں کل کی فکر آج کرنی سکھا دے، انہیں کل کی فکر آج کرنی سکھا دے، ذرا ان کی آنکھوں سے پردہ اٹھا دے، چھتیں پاٹ لیں تاکہ 12 سے پہلے سفینہ بنا رکھیں طوفان سے پہلے۔ تو 1374 شعر کا یہ مسدس جس میں حالی نے بس چیزیں لکھی، کیونکہ حالی جو ہیں آپ کے عقائد کے لحاظ سے وہابی تھے، اور اس کو لوگوں نے اس کو آپ کے جو ہے وہ معین الدین جذبی ہوں یا کوئی دوسرے ہوں، وہ 3-4 شعر جو تھے، کیونکہ یہ ہمارا ایکسٹینشن لیکچر کی طرح ہے تو مجھے پوری چیزیں بتانی پڑتی ہیں کہ اس کے کیا مسائل تھے۔ تو مسائل یہ تھے کہ جو ہے وہ 3-4 شعر جو انہوں نے کہا تھا کہ بنانا نہ تربت کو میری صنم تم، نہ کرنا میری قبر پر سر کو خم تم، نہیں بندے ہونے میں کچھ مجھ سے کم تم، کہ بے چارگی میں برابر ہیں ہم تم، مجھے دی ہے حق نے بس اتنی بزرگی کہ بندہ بھی ہوں اس کا اور ایلچی بھی۔ تو اس کو جو ہے آپ کے جو ہے کہا گیا کہ یہ انڈر دا انفلوئنس آف آپ کے کیا کہتے ہیں سر سید یہ چیزیں لکھی گئی، اور اس پہ بڑی زبردست لیدے کی ہوئی ہے، میں پورا آرٹیکل اس پہ لکھ چکا ہوں آپ کے۔ تو سر سید نے جس کو کہا کہ جب پوچھا جائے گا کہ میں کیا لے کے آیا ہوں تو میں کہہ دوں گا کہ جو ہے آپ کے میں حالی سے یعنی مسدس لکھا کر لایا ہوں، یا خواجہ غلام سیدین نے آپ کے جو ہے وہ جو شعر جو سر سید کے لیے انہوں نے لکھا تھا کہ جو ہے چیز انسانی تپیدن از تپ ہمسائے گان، از سموم نش در باغ خدن پجرام مجن، تو